عنایا باتھ روم میں تھی اور اس کے کپڑے بیڈ کے کنارے رکھے تھے۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈی نمی پھیلی ہوئی تھی۔ ہادی بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عنایا نے ہلکی گھبراہٹ کے ساتھ کہا، ہادی تم آفس سے اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ ہادی نے نرمی سے جواب دیا، بس تمہیں دیکھنے کے لیے، نہیں تو کوئی وجہ اور نہیں ہے۔ عنایا کا دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اس کے ماتھے پر ایک نرم سا کس دیا۔ عنایا نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ بارش کی آواز اور کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بیڈ پر ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ ہادی نے کہا، تمہارے ساتھ یہ لمحے بہت قیمتی ہیں۔ عنایا نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ خوبصورت لگتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور روشنی مدھم ہو گئی۔ ہادی نے عنایا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں صرف بارش اور اس کی سانسوں کی ہلکی آواز تھی۔ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب رہے اور اس رات کا منظر نرم، پرسکون اور محبت سے بڑا ہوا ان کی دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ عنایا نے ہادی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے واقعی آج اچانک آ کر سب کچھ خاص کر دیا ہے۔ ہادی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اور دھیمی آواز میں کہا، تمہارے بغیر یہ کمرہ اور یہ بارش کچھ بھی نہیں لگتی مجھے۔ عنایا نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، میرے دل کی دھڑکن تمہارے ساتھ ہی بڑھتی ہے۔ ہادی نے نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور بازو میں لپیٹ لیا، جیسے ہر چھوٹا سا لمس ایک خاموش وعدہ ہو۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا اور کھڑکی سے ٹپکنے والی پانی کی آواز میں وہ دونوں خاموشی سے بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا اور ہلکی مسکراہٹیں۔ ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ رک جائے، بس تم اور میں۔ عنایا نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں بھی چاہتی ہوں، بس تمہارے قریب رہنا۔ دونوں نے آہستہ سے ایک دوسرے کی طرف جھک کر گالوں پر ہلکا سا کس دیا۔ یہ کس نرم اور محبت بھرا تھا، جیسے دل کی ہر دھڑکن ایک دوسرے کے دل سے جڑ گئی ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، بارش کی آواز جاری تھی اور وہ دونوں بس ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ، دل کی دھڑکنیں قریب، ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے ہوئے۔ ہادی نے آہستہ کہا، یہ رات، یہ لمحے تمہارے ساتھ ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ عنایا نے سر ہلایا اور کہا، اور میں ہر لمحہ تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں ہادی۔ وہ دونوں خاموشی میں بس ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، کبھی مسکرائے، کبھی آہستہ سے ہاتھوں کو تھام کر۔ وہ رات کا منظر نرم، پرسکون اور محبت بھرا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹپک رہی تھی اور کمرے کا ماحول نرم، روشنی اور نمی سے بھرا ہوا تھا۔ عنایا اور ہادی بیڈ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ہم آہنگ تھیں۔ ہادی نے آہستہ سے عنایا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر میرا دل سکون پاتا ہے ہر بار۔ عنایا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، اور مجھے تمہارے قریب ہونے سے ہر چیز مکمل لگتی ہے ہادی۔
تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہے، بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے، کبھی ہاتھوں کو تھام کر، کبھی آہستہ سے کندھے پر سر رکھ کر۔ ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ رات، یہ لمحے صرف تمہارے اور میرے ہیں، بس یہی کافی ہے عنایا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کی اور نرم آواز میں کہا، میری دل کی ہر دھڑکن تمہارے ساتھ ہے ہادی۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے گال پر ہلکا سا کس دیا۔ یہ ایک نرم لمس تھا جو محبت بھرا اور محفوظ محسوس ہوا۔ عنایا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا اور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ بارش کی آواز اور خاموشی میں یہ لمحہ بس آگے بڑھتا گیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی موجودگی میں مطمئن اور خوش تھے۔ ہادی نے پھر کہا، میں چاہتا ہوں یہ سکون، یہ قربت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ عنایا نے سر ہلایا اور کہا، اور میں بھی ہمیشہ تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں ہادی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھوں کو تھامے اور رات کی نرم روشنی میں بس محبت اور سکون محسوس کرتے رہے۔ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا، ہادی، تم ہمیشہ مجھے سرپرائز کیوں کر دیتے ہو؟ ہادی نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ دیکھنا میری سب سے بڑی خوشی ہے عنایا۔ عنایا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ہادی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سر رکھ کر کہا، تمہارے قریب رہنا سب کچھ آسان کر دیتا ہے ہادی۔ جب تم میرے قریب ہوتے ہو تو مجھے کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، سب کچھ آسان لگتا ہے۔ ہادی نے ہلکی ہنسی کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، تمہاری یہ مسکراہٹ بارش سے بھی زیادہ خوشبو دیتی ہے۔ عنایا نے آنکھیں بند کی اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، وہ تمہارا یہ لمس بس کون ہے میرے لیے۔ کچھ لمحے وہ خاموشی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بس چھوٹے چھوٹے پلے فل ٹچز کرتے رہے۔ ہادی نے نرم ہاتھ سے عنایا کی انگلی پکڑی اور عنایا نے ہلکی سی پش کر کے اس کا ہاتھ تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ دونوں ہنستے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ہادی نے پھر آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں یہ رات ہمیشہ ہمارے دلوں میں بس جائے، ہر لمحہ یادگار ہو۔ میں اس رات کو اپنی زندگی میں یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ عنایا نے سر ہلایا اور کہا، اور میں بھی چاہتی ہوں، بس تمہارے قریب بیٹھنا اور یہ سب کچھ محسوس کرنا۔ بارش کی آواز، نرم روشنی اور ان کے چھوٹے چھوٹے لمس، یہ سب ایک محبت بھرا، محفوظ اور یادگار لمحہ بنا رہے تھے۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے گال پر ایک نرم کس دیا اور ریما نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھام لیے۔ وہ دونوں خاموشی سے بس ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، کبھی مسکرائے، کبھی ہلکی ہنسی، کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر۔ یہ سب نرم اور محفوظ رومانٹک احساسات تھے جو رات کے ہر لمحے کو خاص بنا رہے تھے۔ ہادی نے مسکرا کر کہا، تم جانتی ہو، تمہارے قریب بیٹھنا بس دن بھر کی تھکن مٹا دیتا ہے۔ عنایا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور مجھے تمہارے قریب بیٹھنے سے ہر چیز آسان لگتی ہے، جیسے دنیا بس یہی لمحے ہیں۔
ہادی نے آہستہ سے عنایہ کے کندھے پر سر رکھا اور بازو میں لپیٹ لیا. پھر چھوٹے چھوٹے پلے فل وسپرز میں کہا، اگر تم چاہو تو یہ بارش ہمیشہ کے لیے رک جائے، بس ہم دونوں ساتھ رہیں. عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر رات تمہارے قریب گزرے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. ہادی نے نرم ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلایا اور کہا، تمہاری یہ مسکراہٹ، تمہاری چھوٹی چھوٹی ہنسی، سب کچھ میری دنیا روشن کر دیتا ہے. عنایہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تمہاری یہ باتیں، چھوٹے چھوٹے لمس، بس دل کو خوش کر دیتے ہیں. پھر دونوں نے آہستہ سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے. کبھی ہاتھوں کی انگلیاں جینٹلی انٹرلاک کی اور ہلکی ہنسی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف جھک کر چیکس پر نرم کسز دیے. کمرے میں بارش کی آواز اور ان کی ہلکی ہنسی دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں. وہ آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتے تھے. ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں یہ رات بس ہمارے دلوں میں بس جائے، ہر لمحہ یادگار ہو. عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، اور میں بھی چاہتی ہوں، بس تمہارے قریب بیٹھنا اور یہ سب محسوس کرنا. اس کے بعد ہادی نے آہستہ سے ایک چھوٹا سا پلے فل گیسچر کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں تھوڑا سا سرپرائز دینے کا وقت ہے. عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سرپرائز کیا ہے؟ جلدی بتاؤ ہادی مجھے. ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہ کہ تمہارے قریب بیٹھنا اور بس تمہارا ہاتھ پکڑنا، یہ سب سے بڑی خوشی ہے. یہ سرپرائز ہی تو ہے. دونوں ہنس پڑے، پھر خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھوں کو تھامے، دل کی دھڑکنیں قریب، اور یہ نرم پرسکون پلے فل اور محبت بڑا لمحہ رات کے ہر لمحے کو یادگار بنا رہا تھا. بارش کی ہلکی آواز کے درمیان ہادی اٹھا اور واش روم سے تولیہ لے کر واپس آیا. وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ عنایہ کے بالوں کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ تولیہ تمہارے لیے ہے، تھوڑا سا ڈرائی کر لو بالوں کو تاکہ تم آرام سے بیٹھ سکو. عنایہ نے سر ہلایا اور ہلکی شرم کے ساتھ کہا، تم واقعی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہو. ہادی نے نرم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو خشک کیا. ہر حرکت محبت بڑی اور آرام دہ تھی. عنایہ کی آنکھوں میں خوشی اور سکون جھلک رہا تھا، اور وہ بس ہادی کے قریب بیٹھ کر اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی. بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز، کمرے کی خاموشی اور ہادی کے نرم لمس نے ماحول کو مزید رومانٹک اور سکون بھرا بنا دیا. دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، کبھی ہلکی ہنسی، کبھی چھوٹے چھوٹے وسپر، اور بس محبت اور خیال کا احساس محسوس کر رہے تھے. ہادی نے آخر میں تولیہ ہٹا کر مسکرا دیا اور کہا، اب تم بالکل آرام دہ لگ رہی ہو مجھے. عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، اور یہ سب تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ممکن ہوا. وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ، دل کی دھڑکنیں قریب، اور رات کا یہ لمحہ نرم، محبت بھرا اور ہمیشہ یادگار بن گیا. پھر وہ دونوں آہستہ سے ایک دوسرے کے گالوں پر نرم کسز دینے لگے، کبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی آہستہ وسپر کرتے ہوئے، اور بارش کی ہلکی آواز نے یہ لمحہ مزید میجیکل اور رومانٹک بنا دیا.
ہادی نے آہستہ سے کہا، یہ رات، یہ لمحے بس تمہارے اور میرے لیے ہیں، ہمیشہ یاد رہیں گے۔ عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں، ہر چھوٹا لمحہ بس تمہارے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی، بارش اور ان کی نرم ہنسی، ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے لمس، یہ سب سافٹ رومانٹک فیلنگ دے رہے تھے جو رات کو مکمل کوزی اور ہمیشہ یادگار بنا رہے تھے۔ ہادی نے مسکرا کر کہا، عنایہ، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ عنایہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ ہنستے ہوئے بولی، واقعی؟ وہ کیا ہے ہادی، مجھے جلدی بتاؤ۔ ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، پھر بھی ایک اور بات ہے، ایک کام جو آج ہی کرنا ضروری ہے۔ عنایہ حیران رہ گئی۔ عنایہ نے تھوڑا سا حیران ہو کر پوچھا، کیا کام؟ بتاؤ مجھے ہادی۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، بس تم سے یہ وعدہ لینا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے لمحے ہمارے ساتھ یاد رکھو گی۔ عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ہر لمحہ تمہارے ساتھ یادگار ہوگا۔ ہادی نے پھر ہنستے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، اب تمہارا سرپرائز دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں قریب بیٹھ گئے، ہاتھوں میں ہاتھ، اور ہادی نے آہستہ سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا، ایک خوبصورت چھوٹی نوٹ بک جس میں وہ دونوں اپنی یادیں، چھوٹے چھوٹے لمحے اور محبت بھری باتیں لکھ سکتے تھے۔ عنایہ نے خوشی سے کہا، یہ واقعی پیاری چیز ہے، میں اس میں ہر لمحے کو لکھوں گی، میں اس میں کسی چیز کو جانے نہیں دوں گی۔ ہادی نے اسے قریب کھینچ کر گلے لگا لیا اور کہا، بالکل، یہ ہمیشہ ہمارے دل میں یاد رہے گا۔ بارش کی ٹپ ٹپ، کمرے کی مدھم روشنی اور یہ چھوٹا سا محبت بڑا لمحہ، سب مل کر رات کو نرم، پرسکون اور یادگار بنا دیا۔ بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ کمرے کے باہر سنائی دے رہی تھی اور کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ ہادی اور عنایہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کچن کی طرف گئے۔ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، چلو آج کچھ خاص بناتے ہیں، چاکلیٹ کے ساتھ تھوڑی بریانی بھی۔ عنایہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بولی، واقعی؟ پھر تو رات اور بھی مزیدار ہو جائے گی۔ چلو مل کر بناتے ہیں۔ ہادی نے آہستہ سے کہا، تم چاول دو اور میں مسالہ تیار کر دیتا ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک وسپر کرتے ہوئے بریانی کی تیاری کرنے لگے۔ عنایہ نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن پرومس کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ پلے فل رہو گے۔ ہادی مسکرا کر بولا، ہر لمحہ تمہارے ساتھ پلے فل ہی رہوں گا۔ دونوں آہستہ آہستہ بریانی تیار کرنے لگے۔ ہادی نے آہستہ سے گوشت اور مسالے مکس کیے اور عنایہ نے چاول ڈال کر سٹیر کیا۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ ٹکراتے اور دونوں ہنس پڑتے۔ ہادی نے آہستہ کہا، تمہارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات سب سے زیادہ خاص ہیں، یہ سب اس ڈائری میں ریکارڈ ہونے چاہیے عنایہ۔ عنایہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور یہ بریانی بھی تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے زیادہ مزیدار لگ رہی ہے مجھے تو۔ ہادی ہنس پڑا۔ آخر میں بریانی پک گئی اور ڈائننگ ٹیبل کے قریب بیٹھ گئے، ہاتھوں میں ہاتھ، نرم ہنسی اور پلے فل گفتگو کے ساتھ انہوں نے اپنے کھانے کو ختم کیا۔ ہادی نے آہستہ سے کہا، آؤ بس اس لمحے کو محسوس کریں۔ عنایہ نے سر ہلایا، مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ یہ رات واقعی خاص ہے، میں اس رات کو یادگار بنانا چاہتا ہوں عنایہ۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے گال پر نرم کس دیا
پھر اس کے ماتھے پر ایک جینٹل کس کے ساتھ بات کہا، تمہارے بغیر یہ رات ادھوری لگتی ہے۔ عنایہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، وہ تمہارے قریب ہونے سے ہر لمحہ یادگار ہو جاتا ہے۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر ایک سافٹ کس دیا اور پھر جینٹلی اسے اپنی گود میں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عنایہ نے اپنے ہاتھ ہادی کی گردن کے گرد لپیٹے اور آہستہ سے اس کے بازو سے ہلائے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ بارش کی آواز، بلینکٹس کی سافٹنس اور چھوٹے چھوٹے کسیز نے ماحول کو اور بھی رومانٹک اور کوزی بنا دیا۔ ہادی نے پھر جینٹلی اس کے ہونٹوں کو چھوا، چیکس پر سافٹ کسیز دیے اور آہستہ وسپرز میں کہا، یہ لمحہ بس تمہارے اور میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ عنایہ نے سر ہلایا اور سافٹ وسپر میں کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں ہادی۔ دونوں کچھ دیر بس ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ، گالوں اور ہونٹوں پر نرم کسیز کے ساتھ رات کی آخری رومانٹک اور کوزی لمحات کا لطف اٹھاتے رہے۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہادی اور عنایہ ابھی بھی کمبلوں میں لپیٹے بیڈ پر قریب بیٹھے تھے، لیکن دونوں کو بھوک لگنے لگی۔ ہادی نے ہنس کر کہا، چلو آج کچھ خاص بناتے ہیں، پین کیکس اور گرم دودھ۔ عنایہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بولی، واقعی؟ پھر تو یہ صبح بھی مزیدار ہونے والی ہے، جیسے ہماری رات مزیدار تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ کچن کی طرف گئے۔ ہادی نے آہستہ کہا، تم پین کیکس کا مکسچر تیار کرو اور میں دودھ گرم کرتا ہوں۔ عنایہ نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن پرومس کرو کہ تم پلے فل رہو گے۔ ہادی نے قریب آ کر کہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ یہ لمحے اور بھی خاص ہو جائیں گے۔ دونوں آہستہ آہستہ کھانا تیار کرنے لگے۔ ہادی نے دودھ میں کوکو اور ذرا سی چینی ڈال کر مکس کیا اور عنایہ پین کیکس کے لیے بیٹر تیار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھ ٹکراتے، کبھی دور ہلانے کے دوران قریب آ جاتے۔ ہنسی اور چھوٹے چھوٹے ٹچز نے کچن کا ماحول نرم، مزیدار اور محبت بھرا بنا دیا۔ آخر میں دونوں میز کے قریب بیٹھ گئے، ہاتھوں میں گرم دودھ کے کپ اور پلیٹس میں پین کیکس لیے۔ ہادی نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، تمہارے ساتھ یہ ہر صبح خاص لگتی ہے۔ عنایہ نے چیکس پر نرم مسکراہٹ اور ہلکا سا کس دے کر کہا، اور یہ پین کیکس اور دودھ تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے مزیدار لگ رہے ہیں۔ کھانے کے دوران کبھی وہ پلے فل طریقے سے دودھ کے چند قطرے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ یا چیکس پر لگاتے اور دونوں ہنستے، ہاتھ پکڑنا، سر کندھے پر رکھنا، اور چھوٹے وسپر نے یہ صبح مزید محبت بڑی اور کوزی بنا دی۔ اس لمحے وہ بہت خوش تھے۔ آخر میں ہادی نے آہستہ سے کہا، یہ لمحات بس تمہارے اور میرے لیے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں گے، انہیں کبھی بھولیں گے نہیں۔ عنایہ نے سر ہلایا، ہاتھ ہاتھی کے گرد لپیٹے اور کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں ہادی۔ بارش کی ہلکی آواز، نرم ٹچز اور پلے فل بریک فاسٹ کے لمحات نے صبح کو ان کے لیے ایک رومانٹک یادگار لمحہ بنا دیا۔ اچانک کمرے کی روشنی چلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈھک گیا۔ عنایہ کی آواز ہلکی سی لرز رہی تھی، لیکن اس میں نرم احساس بھی تھا۔
اس نے آہستہ سے کہا، ہادی پلیز جلدی آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہادی فوراً ہنس کر بولا، میں آ رہا ہوں میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اندھیرے میں بھی وہ قریب آئے۔ ہادی نے آہستہ سے عنایہ کے ہاتھ تھامے اور گال پر لمس دیا۔ عنایہ نے سر ہلایا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، میں جانتی ہوں، بس تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ہادی نے آہستہ وسپر کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں عنایہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور چھوٹے چھوٹے لمس اور وسپر کے ساتھ رات کے کوزی رومانٹک لمحے کو مزید یادگار بنا رہے تھے۔ دونوں نے تھوڑا سا کوزی ہگ کیا اور ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ہونٹوں پر سافٹ کسز دیے، چیکس، ماتھے اور کبھی کبھی ہلکا سا ہونٹوں کا لمس۔ ہر لمحہ محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ بارش کی نرم آواز، بلینکٹس کی سافٹنس اور ایک دوسرے کی قربت نے رات کو یادگار اور رومانٹک بنا دیا۔ وہ دونوں خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے، دل کی دھڑکنیں قریب قریب، اور یہ یقین کر لیا کہ یہ لمحے ہمیشہ ان کے دلوں میں بس جائیں گے۔ آخر میں ہادی نے آہستہ کہا، یہ رات، یہ لمحے بس تمہارے اور میرے لیے ہیں، ہمیشہ یاد رہیں گے۔ عنایہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گی۔ یہ لمحہ، یہ خاموش محبت بڑا سکون اور یہ کوزی قربت، سب نے رات کو ایک محبت بھری اور یادگار کہانی کے ساتھ ختم کیا۔